Subscribe Sab Raza channel. میں صبح کا گھر سے نکلا ہوں، کبھی کہیں راستے میں رک وضو کر، کبھی کہیں رک، ہم نے دن میں 10 گھر دیکھنے ہوتے ہیں۔ میں دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتا ہوں کہ پتر اس قدر ہماری دنیا کی طرف توجہ ہے، لوگوں کے باتھ روم اتنے سونے ہیں کہ میں دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہوں، یار باتھ روم بھی کوئی اتنا سونا بنا سکتا ہے۔ اللہ سارے سیانے بیانے بیٹھے ہو، چلو یار بندہ ڈرائنگ روم سونا کرے، بھائی لوگوں نے بیٹھنا ہے آگے، ذرا خوبصورت ہونا چاہیے۔ بندہ ٹی وی ہال سونا کرے، چلو جی وہاں بیٹھنا ہے۔ بندہ اپنا کمرہ ذرا سونا کرے، وہاں بندہ جو نا اس کو، یار لیٹرین میں لاکھوں کی ٹیلیں، کچھ سمجھ نہیں بات آتی یار۔ گندی جگہ ہے، وہاں بیٹھ کے اپنے اندر کی گندگی نکالنی ہے یار۔ باتھ روم اتنے سونے کیوں بھائی؟ کیوں لاکھوں کی ٹھیلیں لگ گئی ہیں؟ جیسے آپ خاموش ہیں، میں ہر جگہ پوچھتا ہوں، کوئی مجھے جواب نہیں دیتا، لیکن ایک دن میرے اندر سے جواب آیا تھا۔ آپ بتا دیجئے گا کہ یہ جواب غلط ہے کہ صحیح ہے۔ جواب آیا تھا، مولوی سلیمان تو دنیا سے دل اتنا لگا چکا ہے، تو نے دنیا سے پیار اتنا ڈال لیا ہے کہ بیٹھنا تو باتھ روم میں تمہیں 1.5-2 منٹ ہی اتنے بیٹھنا ہوتا ہے، گندی جگہ سے زیادہ تو نہیں بیٹھنا باتھ روم میں تمہیں 1.5-2 منٹ ہی ہوتا ہے، لیکن دل تو دنیا سے اتنا لگا چکا ہے، تیرا دل کرتا ہے 2 منٹ بھی بیٹھنا ہے لیکن باتھ روم بھی سونا ہونا چاہیے۔ ہم وہ لوگ ہیں پتر، اسی باتھ روم سونے کر چھڑے لیکن دل سونے، روح سونی۔ دیکھو نا حضرت جی، اقبال نے اگر اس امت کو دعا دی تھی تو اقبال نے پتر تمہارے لیے کوئی کوٹھیاں تو نہیں مانگی تھی رب سے، اللہ دے تھی تم کو۔ اقبال نے تمہارے لیے کوئی پیسے تو نہیں مانگے تھے، دے اللہ تمہیں خوب پاک پیسے دے، پیسے ہونے بھی چاہیے، اپنے پیسے کی بڑی موج ہے پتر۔ میری جیب میں اپنے پیسے ہیں اس لیے دلیری سے یہ بول رہا ہوں، اگر میری جیب میں بھی اپنے پیسے نہ ہوتے تو میں بھی تو ہم سارے نو جنت ہی واٹ دے ہونا۔ اپنے پیسے کی بڑی موج ہوتی، میری جیب میں اپنے پیسے ہیں، میں اس لیے یہ چیپٹر بول کے بیٹھا ہوں۔ اگر نہ میری جیب میں بھی اپنے پیسے ہوتے تو میں نے بھی کچھ آمدنی کر رہا ہونا، تو بھی جنتی تو بھی جنتی، تو بھی جنتی تو لڑا کری ہو بھی جنتی، سارے جنتی ہوں، لیکن جب پیسہ ہونا چاہیے، کماؤ کرو محنت، اپنے پیسے کی بڑی موج ہے، اپنے پیسے کی بڑی۔ لیکن اقبال نے امت کے لیے پیسہ نہیں مانگا، اقبال نے امت کو دعا دی تو کیا دی؟ اقبال دعا دیتے ہیں امت کو، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ آج تمنا کوئی نہیں امت کے پاس ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ دونوں۔ اب دیکھیں نا پتر، فلسطین والا مسئلہ ہے، کیا کیا ہے سوائے ریلیاں نکالنے کے؟ ہم نے کسی کی رات کی نیند حرام ہوئی، اللہ معاف کرے، یہ کلپ نہیں دیکھا جاتا۔ کل مجھے پھر کسی نے کلپ بھیجی، وہ حضرت جی ہزاروں کی تعداد میں ننھے منھے بچے تھے حضرت جن کے، میں آپ سب سے پوچھنے لگا پتر، کیا ان ننھے پھولوں نے کیا اللہ کی بارگاہ میں جا کے تیری اور میری شکایت نہیں لگائی؟ کہ اللہ نے ان سے نہیں پوچھا ہوگا جب اتنے بڑے بم تم چھوٹے پھولوں پہ وہ گرا رہے تھے تو کدھر تھے دبئی والے، کدھر سے سعودیہ والے، کدھر سے ترکی والے، کدھر سے افغانستان والے، کدھر سے پاکستان والے؟ تو آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ تو گل کی تم کر، نہیں بھائی، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا ایک انداز ہے، بخاری و مسلم میرے بھائی ہے، جہاں کہیں اللہ کے ذکر کی محفل سجتی ہے وہاں فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں اور زمین سے لے کر آسمان تک پوری محفل کو اپنے پروں میں ڈھانپ دیتے ہیں جب تک وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ تو محفل ختم ہوتی ہے، پھر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ کو تو سارے ہی پتہ ہے، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، سارا پتہ ہے اس ذات کو، لیکن پھر بھی اللہ پوچھتی ہے کدھر سے آئے؟ پھر سیرت کرتے ہیں یا اللہ فلاں جگہ تیرے ذکر کی محفل سجی تھی، ہم وہاں سے آئے۔ پھر اللہ ان سے پوچھتی ہیں کیا کہہ رہے تھے، کس طرح میرا ذکر کر رہے تھے؟
تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرشتے پھر عرض کرتے ہیں وَيُحَمِّدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُسَبِّحُونَكَ۔ اللہ کو سارا پتہ ہے، اللہ پھر بھی پوچھتے ہیں بتاؤ وہ کیسے میرا ذکر کر رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں ادھر بھی اللہ نے پوچھا ہوگا کیا کر رہے تھے دبئی والے؟ تو کیا ان ننے ننے فلسطین کے پھولوں نے بتایا نہیں ہوگا؟ وہ تو بلڈنگوں کی ریس میں لگے ہوئے کیا کر رہے تھے سعودیہ والے؟ وہ تو یاشیاں کر رہے تھے، انہوں نے اپنی گاڑیوں کو ہیرے لگا ڈالے، وہ تو جہاں بیٹھ کے پخانہ کرتے انہوں نے اپنے وہ پاٹ بھی سونے کے بنا ڈالے۔ کیا کر رہے تھے پاکستان والے؟ پاکستان والے بھی کوئی تک نہیں، کوئی بنا نہیں، کوئی بات نہیں، بس اسی طرح محفلیں سجی ہوئی تھی، کوئی ہمارا ٹاپک نہیں تھا، کسی نے ہم پہ کوئی بات نہیں تھی، کسی نے ہمارا کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا۔ کیا کر رہے تھے نات ہاں یہی کہہ رہے تھے تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تلیمہ میں نو نار رکھ۔ کیا کہہ رہے تھے نات ہاں؟ یا کسی نے فلسطین کا ذکر، کیا انہوں نے تیری میری شکایت نہیں لگائی ہوگی؟ انہوں نے کہا ہوگا نات ہاں یہی سنا رہے تھے آج بھی سب کو، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دے بزرگ۔ کیا کر رہے تھے پیر؟ اپنے پردادے کا عرس کروا رہے تھے، اپنے دادے کا عرس کروا رہے تھے، اپنے ابو جی کا عرس کروا رہے تھے، اپنے چاچے کا عرس کروا رہے تھے، اپنے تائے کا عرس کروا رہے تھے، اور عرس میں بھی کوئی بات نہیں، بس ان کی خوش آمد، جو چلے گئے بس ان کی تعریف، کوئی موضوع نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی دل نہیں، کوئی روح نہیں، کیوں ڈوبا، کیسے ڈوبا، کس نے ڈبویا، جب ڈوب رہا تھا تو کیا کر رہا تھا، جب ڈوب رہا تھا تو کیا کر رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا کر رہا تھا سلیمان مصباحی؟ لوگوں کے دلوں میں ہم نے بڑا پیار ڈال دیا اس کے لیے، جہاں جاتا ہے ہم لوگوں کو بھیج دیتے ہیں۔ کیا کیا اس نے؟ میری بھی لگی ہوگی، یا اللہ سلیمان مصباحی بھی نہیں مادیاں بکریاں کو کے کوئی نہیں ہو، کچھ نہیں ہے، بس وقت کچھ ہے ہماری محافل میں کوئی تبدیلی ہے؟ عالمی حالات دیکھو، ملکی حالات دیکھو، مذہبی حالات دیکھو، مسجدوں کے حالات دیکھو، دینی حالات دیکھو، زنا کا جن آہستہ آہستہ بے قابو ہو رہا ہے کوئی ہمارے اسٹیجوں پہ کوئی زنا موجود؟ امت آہستہ آہستہ سود کے گڑھے میں گر رہی ہے ہمارا ٹاپک سود؟ جھوٹ امت کو کھا رہا ہے، حرام پہ لگ گئی ہے امت، ہے وہ ہمارا ٹاپک حضرت؟ اس لیے اقبال نے اگر اس امت کو دعا دی تو دعا دی، یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ کوئی نہیں، کسی کی نیند نہیں حرام ہو۔ حضور نبی علیہ السلام نے تو فرمایا مسلمان تو جسم کی مانند ہے، پتر اے ایڈا جا داندے ایڈا جا، اینو درد ہوئے نا سارا جسم جا دے، ایڈا جا گردہ اندر ایڈا جا ہوئے گا، اتنا ایک گردے میں درد ہو سارا جسم جا دے، سر میں درد ہو سارا جسم جا دے، پتے میں درد ہو سارا جسم جا دے، ہم بم گر رہے ہیں، کیسے نیند آتی ہے رات کو؟ لیکن جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی میں اب بھی اٹھی، تکلیف تو اس نے فیل کرنی تھی، اس کو تو جانے لگا، یہ خون تو پمپ کر رہا ہے، باقی یہ روحانی طور پہ مر چکا ہے۔ اب پھر اقبال کو کہوں، اقبال نے دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ اس طرح میرے کل اور کچھ نہیں، بہت بول لیا، بڑے ٹاپک بول لیا، اتر ہے گی حد اللہ، حد اللہ، ٹھیک ہے سونا کرو اس کو، سونا کرو اس کو، لیکن اور بلکہ حضرت جی آہستہ آہستہ حضرت جو نیا فوبیا ہوا ہے قوم، چلو کپڑوں تک بات ٹھیک تھی، نیا جو فوبیا قوم کو وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی رنگ گورا کرنا، ہو گیا نا فوبیا، اس لیے تو پتر فوبیا ہوا ہے تو بازار میں رنگ گورا کرنے والے کیپسول آ گئے، بک رہے ہیں دبا دب۔ 1985 میں نہیں تھے کیپسول، کیونکہ لوگوں کو اس جانب توجہ کوئی نہیں تھی، 1995 میں نہیں تھے یہ کیپسول، 2002 میں نہیں تھے، یہ 2023-24 میں تھے، کیونکہ قوم کو فوبیا ہو گیا ہے ان گورا کرنے،
پہلے رنگ گورا کرنے والا صابن، رنگ گورا کرنے والا فیس واش، رنگ گورا کرنے والی کریمیں، اب کیا آیا ہے؟ رنگ گورا کرنے والے اللہ تعالیٰ جی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نہ کھاؤ، اسٹمک سے ہاتھ دھو بیٹھو، میدا اڑ جائے گا تمہارا، خراب ہو جائے گا، زخم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نہ کھاؤ، لیور خراب ہو جائے گا، نہ کھاؤ، کڈنی خراب ہو جائے گی، لیکن کون پتہ کیسے کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے اللہ میدا خراب ہوگا تو کیا ہوگا؟ میدا اندر ہے، کو دیکھنا کسی نے؟ لیور تو اندر ہے، نظر آئے گا کسی کو کہ خراب ہو گیا؟ گردے تو اندر ہے، نظر آئیں گے کسی کو؟ رنگ گورا ہونا چاہیے کیونکہ وہ لوگوں نے دیکھنا ہے۔ پر پتر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی